پین کلرز ہو گئے، یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس سے اس کا جو میڈیسینل جو فائدہ ہے وہ بہت زبردست ہے. جو انڈسٹریل ہے اس میں ہمارے ملک میں جو امپورٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ٹیکسٹائل کے لیے، اس کو نہ صرف یہ جو ہیمپ کی جو فائبر ہے یہ نہ صرف اس کو سبسٹیچیوٹ کرے گی، امپورٹس کے ذریعے مبادلہ بچائے گی، بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو میڈیسن ہے وہ بھی ہم کئی جو میڈیسنز کے لیے جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہماری فارما انڈسٹری وہ بھی اس کو سبسٹیچیوٹ کرے گی اور ہمارا ذریعہ مبادلہ بچے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہماری گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں، جس سے پہلے ہم نے اولیو کی پرائم منسٹر صاحب نے ایک کیمپین چلایا تھا اور اولیو کی ایک بہت میجر قسم کی اب ہماری پروڈکشن بھی شروع ہو گئی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہماری ایرڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے اس کو پیکیج بھی کیا ہے، اور یہ اس طرح کا جو اولیو آئل ہے جو کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ امپورٹڈ ہوتا ہے، یہ سبسٹیچیوٹ کرے گا. اب انشاءاللہ یہ نہ صرف وہ امپورٹ کو سبسٹیچیوٹ کرے گا بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور اسی طرح جو مونگ پھلی کی جو آئل ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ بیکریز میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم امپورٹ کرتے تھے، یہ بھی ہوگا. تو ہم وہ ایک کلچر بنا رہے ہیں جس میں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن، سیلف ریلائنس اور ایکسپورٹ کی بھی پاسبلٹی. اب جو ہے تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹس کی سرپرستی بھی کرنا چاہتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں ہم پوری طرح سے تحقیق کے ذریعے جتنے بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ملا کے اور ہم ایسے پروڈکٹس بنائیں جو کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور ہمارے ملک میں بھی استعمال ہو سکے. سیڈز کی جو پروڈکشن ہے اس میں جو ہیمپ ہوتی ہے، اس کی جو سب سے جو ایکسپینسو پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کا سیڈ، جو کہ تقریباً $8 سے $12 میں ملتا ہے. وہ بھی ہم یہاں پہ لوکلی ہم اس کو سیڈز کو بریڈ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو جو ہیمپ کی جو اکانومی ہے اس میں یہ جو جن لوگوں کا غلط تاثر ہے کہ یہ غلط استعمال ہوتی ہے، اس میں وہ سیڈز کی لیول پر ہی وہ چیز کو وہ کیا جاتا ہے کہ جو اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے THC وہ جو ہے تو 0.3 سے نیچے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، ہیمپ کی جو یہ انڈسٹریل اور جو فارما کی جو کلٹیویشن ہوگی، اس سے دوسرا جو سب سے سائیڈ ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا کہ جو illicit بزنس ہے، غیر قانونی بزنس ہے، جو یہ پروڈکٹس جو اس سے نکلتے ہیں وہ 10 گنا زیادہ منافع دیتے ہیں بنسبت ڈرگس کے. تو اس لیے وہ خود بخود ہی وہ اس پہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی اہم ہے، سمجھنے کی بات ہے. جی شکریہ. پاکستان کے انوائرمنٹ میں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ اس کا جو illicit یوز ہے وہ روک پائیں گے؟ جی دیکھیں، اس کو تو میں نے جس طرح بھی کہا کہ اس کی جو منافع ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے ڈرگز والے منافع سے. تو جو میڈیسنل ہے وہ آپ کو جب وہ منافع دے 10 گنا زیادہ، لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں نا، تو جب اس میں 10 گنا زیادہ منافع ہوگا تو پھر وہ جو ڈرگز والی سائڈ ہے وہ تو قدرتی طور پہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی. وہ ڈسکریج ہوں گے. کیوں آپ ایک ایسی فصل لگائیں گے جو کہ آپ کو کم پیسے دیتی ہے، اور ایک دوسری فصل جس کے کہ بڑے فوائد بھی ہیں، صحت کے فوائد بھی ہیں، میڈیسن میں استعمال ہو سکتی ہے، ٹیکسٹائل میں استعمال ہو سکتی ہے، اور کئی انڈسٹریز میں. تو اس کی جو مانگ ہے، اس کی جو قیمت ہے، اب CBD آئل جو تھا ایک زمانے میں وہ $10,000 کا 1 لیٹر تھا. اب اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، لیکن کئی ممالک ہیں جو کہ اس میں اب شامل ہو رہے ہیں. امریکہ جیسے ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، کئی کتنے تقریباً 50 ملک ہیں. تو ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں جو مارکیٹ شیئر ہے وہ ہمارا، اور یہ آنے والے دنوں میں کوئی $100 ارب سے زیادہ کا ایک مارکیٹ ہے، جس میں کہ ہم اپنا شیئر اگر 3-4% بھی لے لیں تو ہم جو ہے تو $4-5 ارب کی ایک ایڈیشنل ایکسپورٹس اس میں باسکٹ میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں، ڈائیورسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں. اچھا شبلی صاحب، ماشاءاللہ بہت زبردست کامیاب رہا آپ کا یہ پروجیکٹ. آگے انڈسٹریل ہیمپ جو ہے اس کا کب سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جو پالیسی بھجوائی ہے کیبنٹ کو، اس کے فیچرز کیا ہیں اور کب تک اپروول کی امید ہے؟ بالکل جی، دیکھیں یہ کوئی بھی اس قسم کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جب تک کہ پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا، اس کے نیچے قانون نہیں بنے گا،
تو وہ انڈسٹری جو ہے تو پنپ نہیں سکتی ہے اور اس میں ایک بڑا انتشار سا ہوتا ہے. تو ہم بڑے سسٹمیٹیکلی ہم جا رہے ہیں. ہم نے پالیسی کو سارے سٹیک ہولڈرز کو, جس میں ANF بھی ہے, جس میں ایگریکلچر منسٹری بھی ہے, جس میں کہ ہیلتھ منسٹری بھی شامل ہے, کامرس, FBR, یہ سارے شامل ہیں. ان سے مل کے ہم نے یہ پالیسی, اور پرائیویٹ سیکٹر, انڈسٹریل اینڈ فارما بوتھ, اس میں ہم نے مل کے یہ پالیسی کو ایوالو کیا ہے. ہم نے پرائم منسٹر آفس بھیج دی ہے, ان کو بھی ہم پریزنٹیشن انشاءاللہ اگلے ہفتے دیں گے. اس کے بعد کیبنٹ میں پیش ہوگی اور اس کے بعد جو ہے تو ہم پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرائیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت ایک اہم سٹیپ ہے, جس میں کہ ہم اگلے 2-3 سالوں میں بات کر رہے ہیں تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر, جو کہ 5 ارب ڈالر تک بھی ہو سکتے ہیں. اور اسے جو ریلیٹڈ انڈسٹریز جو آف شوٹس ہوں گے اس کی تو کیلکولیشن ہی ہم نے ابھی نہیں کی. ٹھیک ہے سر, جو ٹویٹ کر کے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں انہیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو کرٹیسائز کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے, ہر ایک خود اس پہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے اس ملک کی ترقی دیکھنی ہے. ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ملک کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. دیکھیں, ہماری فارن پالیسی کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ جتنے بھی را مٹیریلز ہیں, ہماری منسٹری اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ جتنی بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکتی ہے, وہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا. ہم وہ ایکو سسٹم بنا رہے ہیں. ہم ایک نیشنل سائنس ٹیکنالوجی انوویشن پالیسی بھی لا رہے ہیں, جو کہ اگلے 10 دنوں میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم انویل کریں گے, جس سے کہ پورا جو ایک ایکو سسٹم ہے, ویل کوآرڈینیٹڈ, کمپلیمنٹری رادر دین سائلوز, اس پہ جو ہے تو ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ملک جو ہے تو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے گا. سر, اس کے حوالے سے کوئی لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں, اور دوسری کراپس کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں, اس میں ہم نے اپنے ملک کی جو ہر ایک اس کی ایک وہ ہونی چاہیے, ایک فائنینشیل فیزیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہے جو کہ ایریا اتنا کور کر رہی ہے, پانی اتنا خرچ کر رہی ہے, اس کی جو ییلڈ ہے وہ اتنی ہے, اس کی جگہ ہم اگر کراپ سبسٹیٹیوشن کریں, جس میں کہ آپ مثلا دیکھ لیں کہ ایون ہیمپ ہے, یہ کاٹن کو بھی کسی حد تک یہ ڈسپلیس کرے گی, ایک خاص پورشن اس کا ڈسپلیس کرے گی. تو اسی طرح اور جتنے بھی ہیں, اب اولیو ہیں, یہ ساری مختلف کراپس ہیں جس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے کہا مونگ پھلی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, ہم جنجر پہ بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ بھی اگلے مہینے اس کو انویل کریں گے, جو کہ تقریباً 15 ارب روپے کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرے گا. تو یہ $100 ملین تقریباً ہوئے. یہ اب دیکھیں, یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی, ہماری ٹیم ہے, زبردست ٹیم ہے, موٹیویٹڈ ٹیم ہے, اور ہم بڑے آرگنائز طریقے سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. ہم آنے والے دنوں میں بڑے ہی ایک اہم پروجیکٹس اور انیشیٹوز کو لانچ بھی کر رہے ہیں, اور ہم اگلے مہینے جنوری میں ایک بڑا میجر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیئر بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں, جس سے کہ پورے ملک کے جو ہمارے وہ ہیں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ لوگ ہیں, سائنس ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو پروڈکٹس بنائے ہیں, ہم ان کو شو کیس کریں گے. اور ہم ایک کلچر پیدا کر رہے ہیں کہ خود انحصاری, ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اور ہم چیزوں کو خود بنائیں, اپنی جتنی بھی ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو میکسیمائز کریں, ان کی اس کی جو ہے تو یوٹیلیٹی کو ہم مزید بڑھائیں. اچھا سر, یہ جو ایریا ہے ٹوٹل یہ کتنے ایریا پہ 5 ایکڑ پہ ہے. یہ 5 ایکڑ پہ, اور کیا اس کے جو ابھی کاشت اس کی سٹارٹ کر لی ہے؟ یہ تو اب کلٹیویشن ہے. اب اس کی ہم what do you call ہارویسٹنگ اسٹیج پہ, اس کے بعد ایکسٹریکشن. جی 3 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے. تو اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ بھی بڑا تیز ہے.